زمانے کے تقاضے الگ الگ ہوتے ہیں. آج موبائل کا دور ہے, ٹی وی کا دور ہے. امام احمد رضا کا دور اور دور تھا, وہ دور دوسرا دور تھا. آج وہابیت شائع ہو چکی ہے, وہابیت کے عموم ہے, گاؤں گاؤں بگڑتے جا رہے ہیں, انگریزوں کی سازش مضبوط ہوتی جا رہی ہے. آج اگر ہم مسلک اعلیٰ حضرت سے صرف تقریریں کریں, مسلک اعلیٰ حضرت کا نام ہم مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لے لے کے ہم جلسے والوں سے موٹے موٹے نذرانے لیں, تھوڑے پیسے دیں تو ہم انہیں پھینک دیں, ہم رات کو تقریریں کر کے فریب میں سوتے رہیں. کبھی بھی آپ دیکھ لیں مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت تحریک خالی زمان سے امام احمد رضا عملی آدمی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں. قنوج بہت پرانا تاریخی شہر ہے. تاریخ ہندوستان کے مطابق قنوج کی دوسری دنیا کی دوسری یا تیسری آبادی ہے, جسے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل نے آباد کیا تھا. قدیم زمانے میں یہ شہر پورے غیر منقسم ہندوستان کی راجدھانی بھی رہا ہے. تاریخ فرشتہ کے بیان سے اس کی وسعت کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے. نیز عرصے دراز تک شمالی ہند کی راجدھانی بھی رہا ہے. اس شہر کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ اس میں 3 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مزارات مقدسہ ہیں. الاثبت فی تمیز الصحابۃ میں اس کی صراحت موجود ہے. نیز مختلف سلاسل کے کئی بزرگوں کے بھی مزارات اس کی عظمت رفتہ کے گواہ ہیں, جیسے حضرت حاجی شریف زندانی, حضرت بالا پیر صاحب, حضرت سلطان پیر, حضرت مخدوم عقی جمشید, حضرت مخدوم جہانیہ رحمہ اللہ علیہ. نیز حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت رضوان کے خاص خلیفہ حضرت شیخ احمد رحمہ اللہ علیہ بھی یہاں تشریف لائے اور یہیں مدفون ہوئے. آج بھی آپ کے نام سے محلہ احمدی ٹولہ آباد ہے. یہ شہر تجارت و معیشت کے اعتبار سے بھی دنیا میں بہت مشہور ہے. یہاں کا عطر بھی بہت مشہور ہے اور پوری دنیا میں بیچا جاتا ہے. خوشبوؤں کے شہر میں خوشبودار لوگوں میں یقیناً امام الہدا, تاجدار ولایت, نائب مجدد الف ثانی, محبوب سبحانی, امام السالکین, سند العلماء, مناظر اہل سنت, مجدد طریقت, حضرت بحر العرفان, آفاق احمد مجددی علیہ رحمت رضوان بھی تھے. آپ نے علم کی روشنی پھیلائی, اپنی محبت سے لوگوں کو مالا مال کیا. آپ کی شخصیت پر بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے, لکھا جائے گا اور بیان کیا جا سکتا ہے اور بیان کیا جاتا رہے گا. میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ کچھ کہہ سکوں. آپ نے علمی میدان میں نمایاں کام کیا ہے. بحر العرفان مفتی آفاق نقشبندی مجددی برکاتی علیہ رحمت رضوان الجامعۃ الاحمدیہ کی بانی و محتمم ہیں. آپ نسباً صدیقی, مسلکاً حنفی, مشرباً نقشبندی مجددی ہیں. آپ کی ولادت 1959 میں ضلع فرخ آباد کے ایک گاؤں بڑھونسا میں ہوئی اور ابتدائی تعلیم گاؤں ہی کے ایک مکتب اور قصبہ جلاری کے ایک مکتب سے حاصل کی. بعد وہ شہر بدایوں میں عربی, فارسی, فقہ و حدیث وغیرہ کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جامعہ اشرف کچوچا مقدسہ میں عالمیت و فضیلت کی مکمل تعلیم حاصل کی. نیز وہیں سے سند فراغت بھی حاصل کی اور اسی جامعہ اشرف میں بحیثیت مدرس بھی مقرر ہوئے. 1 سال وہاں علم و فن کے گوہر لٹانے کے بعد اپنے پیر و مرشد کے حکم پر مدرسہ گلشن رضا گورکھپور تشریف لائے. یہاں 3 سال مسلسل دارالعلوم کی ترقی کے لیے انتھک کوشش کی اور صحیح پیم کرتے رہے اور اسے ترقی کے راہ پر گامزن کرنے میں کلیدی اور بنیادی کردار ادا کیا. چند وجوہات کی بنا پر وہاں استعفیٰ دے کر قنوج شہر کو اپنی اما جہت خدمات کے لیے منتخب فرمایا اور الجامعۃ الاحمدیہ السنیہ کی بنیاد رکھی. جامعہ کی تعمیر و ترقی کے لیے آپ نے جن مشکلات کا سامنا کیا انہیں بیان کرنے کے لیے ایک دفتر درکار ہے. اس مختصر سی ویڈیو میں اس کا تفصیلی ذکر گنجائش نہیں رکھتا. الغرض وہ جامعہ جسے آپ نے ایک چھوٹی سی جگہ میں شروع کیا تھا, آپ کی جہد مسلسل اور بے انتہا محنت و مشقت نے آج اسے الجامعۃ الاحمدیہ کے شکل میں قوم کے سامنے پیش کر دیا. آپ کو شیخ طریقت, سرتاج ولایت, واصل بارگاہ سبحان, عارف باللہ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب قبلہ نقشبندی مجددی سجادہ نشین خانقاہ خیریہ کمال پور بنارس سے بیعت و ارادت کا شرف حاصل ہے. چند سال تک ان کی صحبت بار برکت میں رہ کر آپ نے
باضابطہ سلوک مجددیہ کے مقامات طے فرمائے اور ان سے جمی سلاسل مشہورہ کی اجازت و خلافت سے سرفراز ہوئے۔ نیز آپ کو رفیق ملت حضرت مولانا شاہ سید نجیب حیدر میاں نائب سجادہ نشین خانقاہ برکاتیہ مارے مطرح سے بھی خاندان برکات میں رائج تمام سلاسل کی اجازت و خلافت حاصل ہے۔ یقیناً آپ کی ذات تقویٰ و طہارت، علم و عمل اور اتباع سنت کی منہ بولتی تصویر ہے۔ اس وقت ہزاروں لوگ آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہیں۔ چاروں سلاسل مشہورہ بالخصوص نقشبندیہ مجددیہ کے فیضان سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ اس مادیت زدہ ماحول میں سینکڑوں لوگ باقاعدہ تصوف اور روحانیت، تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس کی دولت اور ذکر و فکر کی سعادت آپ کے ذریعے حاصل کرتے رہے ہیں۔ علوم دینیہ کی نشر و اشاعت کے ساتھ ساتھ تصوف و روحانیت کو عام کرنے کے لیے آپ نے تحریک تصوف کے زیر اہتمام فروغ تصوف فاؤنڈیشن اور خانقاہ مجددیہ کا قیام فرمایا، جن کے ذریعے تصوف کی علمی و عملی تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری و ساری رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم و فن میں مہارت تامہ کے ساتھ ساتھ تصوف و روحانیت میں ایسا ملکہ عطا فرمایا تھا کہ اس دور میں بلا مبالغہ کسی اور میں پایا جاتا ہوگا۔ آپ جدیدیت و مادیت کے اس دور میں حدیث و تفسیر اور فقہ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تصوف و روحانیت اور ذکر و مراقبہ میں ہر وقت مصروف رہتے ہوئے تبلیغی دورے بھی کرتے رہے ہیں۔ تصنیف و تعلیم کا بھی کام آپ نے خوب انجام دیا۔ آپ کے مطبوعہ کچھ کتب کے نام یوں ہیں: آداب طریقت، سلسلہ نقش بندیہ اور اس کا سلوک، حضرت مجدد الفسانی اپنے کمالات اور دینی خدمات کے آئینے میں، تذکرہ مشائخ مجددیہ، ذکر و فکر، تذکرہ مشائخ سہروردیہ، نغمات بحر العرفان، مجموعہ نعت و مناقب ہے، شرح ملا حسن، شرح اصول الشاشی، شرح میزان الصرف، کشف و الہام کی شرعی حیثیت، شطحیات اور ان کے اسباب، معارف مجدد، اصلاحات تصوف، صغروی سادات اور ان کی خدمات، غوثیت و مداریت، تصوف اور اس کے فوائد، تجدید الفسانی، حدیث تجدید، داغہائے دل، خصائص نقش بندیہ، سلاسل اور ان کے اسباب اختلاف، شرح اصطلاحات تصوف، نبوت و ولایت، ترجمہ مقامات احمدیہ سعیدیہ، مشائخ نقش بندیہ اور تحفظ سنیت، دعوت اللہ، عظمت صحابہ، نجدیت اپنے افکار و اعمال کے آئینے میں، حضور بحر العرفان جنہوں نے اپنی زندگی تاجدار ختم نبوت کی ناموس کے خاطر وقف کر رکھی تھی، وہ بحر العرفان جو تدریس، تصنیف اور تبلیغ میں یکساں خدمات انجام دیتے ہوئے دلوں کو سر کرتے ہوئے چلے گئے، وہ بحر العرفان جنہوں نے تصوف و طریقت پر پڑی گرد کو صاف کیا اور اس کے زلف برہم کو سنوارنے میں اپنی جان جھونک دی، وہ بحر العرفان جن کے اشکوں میں عشق مصطفیٰ کا سوز اور لہجے میں امت کا درد رسا بسا تھا، وہ بحر العرفان جن کے منہ سے نکلنے والے الفاظ ہمیشہ بھٹکے ہوئے آہو کو سوئے حرم کی راہ چلانے کے لیے جگمگاتے رہے، وہ بحر العرفان جن کی جلوت و خلوت احوال عوام اہل سنت کی اصلاح کی فکر کا بیش قیمہ تھی، وہ بحر العرفان جنہیں زمانہ امام الہدا، مجدد طریقت جیسے القابات سے یاد کیا۔ امام الہدا تاجدار ولایت، نائب مجدد الفسانی، محبوب سبحانی، امام السالکین، سند العلماء، مناظر اہل سنت، مجدد طریقت حضرت بحر العرفان، آفاق احمد مجددی علیہ رحمت رضوان کا وصال 9 ذوالقعدہ 1440 ہجری مطابق 13 جولائی 2019 کو قنوج میں ہوا اور آپ کو قنوج ہی میں سپرد خاک کیا گیا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور حضرت بحر العرفان کے حوالے سے اپنے دوستوں احباب کو آگاہ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں۔ السلام علیکم۔ جانوں کے جان پڑ گئے، دل کا ماتا کامیابی آپ کی ادھر بھی
آمین ہمارا کبھی کر میرے مولا ناشد دعا سے باقی آمین اے اللہ کو میں معاف کر دے آمین 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 ان بچوں میں دوست دیتے آج دوست جنہوں نے اپنی جیل کو طے کر آمین انہیں شجاع سے دیتے آمین یا اللہ کفار مسلمین کا ہمارے کے دل میں آمین ہمیں اپنے نبی کی حفاظت کی ساتھ اپنے مقربین کی عزتوں کے پاس آمین ہماری عبادت گاہوں کی حفاظت آمین اے اللہ ہماری توبہ میں معاف کر آمین دین کی خدمتوں میں ہماری تقصیرات آمین اے میرے مولا ان بچوں میں بڑے بڑے انسان پیدا یا اللہ دنیا میں دھوم مچانے والے یا اللہ ہماری اولاد ہماری احباب جامعہ کے ساتھ طلبہ سب کو یا اللہ بلند نگاہی آمین بلند نصیحت آمین یا اللہ اس کو بلند نعمتیں عطا یا اللہ سب کی نظر میں دنیا کی حفاظت پیدا سب کی نظر میں آخرت کی عظمت پیدا ہم یہ یا اللہ کسی دنیا سے خالی کر دنیا کا